کیا دن ہوگا جو آپ کا پروگرام ہے؟ 10 بجے سے 2 بجے تک ہمارا پروگرام رہے گا. 18 تاریخ بروز پیر، اور حالات حاضرہ کے موضوع پر گفتگو کی جائے گی. تمام دبے کچلے ٹرائبلز اور ایس سی ایس ٹی او بی سی مائنورٹیز، ان لوگوں کے درپیش جو مسائل ہیں، ان تکلیفوں ان پریشانیوں سے کیسے نجات حاصل کی جائے، اس پر چرچا کی جائے گی. اور 2024 میں مسلمان اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق اتفاق رائے سے اور متحدہ فیصلہ کرے، یہ کوشش کی جائے گی. مسلمانوں میں جو تقسیم، جو تفریق ہے، اس تقسیم نے مسلمانوں کا نقصان کیا ہے، لیکن اس سے ہمارے ملک کا بھی نقصان ہوا ہے. تو اپنے ملک اور اپنی ملت کی فلاح و بہبود کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ متحد ہو کر اجتماعیت کے ساتھ کوئی فیصلہ کریں. کوئی میسج عوام کے لیے آپ کی طرف سے خاص؟ میری درخواست ہے کہ 18 تاریخ کو میں ایک پروگرام رکھ رہا ہوں، اور یہ ایک مشاورتی پروگرام ہے کہ آنے والے وقت میں ہمیں کیسے ان حالات سے نبرد آزما ہونا ہے، اور ان فرقہ پرستوں سے اور جو ملک کا ماحول بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے کیسے پار لگانا ہے. تو تمام لوگوں سے میری یہ درخواست ہے کہ 18 تاریخ کو جو ہم پروگرام رام لیلا میدان میں کرنا چاہتے تھے، ہمارے اوپر کنڈیشن لگائی گئی ہے، اس وجہ سے ہم وہ پروگرام وہاں نہیں کر پا رہے ہیں. تو وہاں پبلک میٹنگ ہونی تھی، وہ انشاءاللہ ہم اس پروگرام کے بعد پبلک میٹنگ رام لیلا گراؤنڈ میں ہائی کورٹ کی پرمیشن کے ساتھ، کم سے کم 50,000 کی ہمیں پرمیشن دی جائے گی، تب کیا جائے گا. حاضرین، تقریر کا وقت نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے، تکلیف کا وقت ہے، اور میں تقریر کا نہیں بلکہ تحریک کا آدمی ہوں. اور ابھی تعارف کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا اس لائق میں نہیں ہوں، لیکن تعارف میں خاص طور سے بار بار یہ ذکر کیا گیا کہ سیاسی ہیں. الحمدللہ میں خالص مذہبی آدمی ہوں، مذہبی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. میں سیاست سے میرا قطعی کوئی واسطہ نہیں ہے. جو دور حاضر کی سیاست ہے، اگر مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی بات کرنا، ان کے لیے جدوجہد کرنا، ان کے عزت و وقار کی بات کرنا، ان کے بچوں کے مستقبل کی بات کرنا، اگر یہ سیاست ہے تو یہ سیاست تنہا مجھے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمارے تمام علماء کو یہ سیاست کرنی چاہیے. تو میری ان کاوشوں کو سیاست کا نام دیا جانا، کیونکہ سیاست کی جاتی ہے ایم ایل اے بننے کے لیے، ایم پی بننے کے لیے، منسٹر بننے کے لیے. اور الحمدللہ میں نے جب اتحاد ملت بنائی تھی، تب یہ اعلان کیا تھا کہ جب تک اتحاد ملت کا صدر رہوں گا، تب تک ہندوستان کے کسی بھی ہاؤس کا ممبر نہیں بنوں گا. تو اس کے باوجود اگر مجھے سیاسی کہا جائے تو یہ مجھ پر بڑا ظلم ہے. میں جدوجہد کرتا ہوں، اور جو کچھ بھی کرتا ہوں وہ کسی پر احسان نہیں ہے. میں اللہ کا کام سمجھ کے کرتا ہوں، اور اللہ کا کام عبادت ہے. اور عبادت اگر میں کر رہا ہوں، اسے سیاست کا نام دیا جائے تو یہ دوسری بات. ہمارے اپنے علماء نے مجھ سے پرہیز کیا، ایک زمانے تک پرہیز رکھا، اور آج بھی لوگوں کو مجھ سے تکلف رہتا ہے. میں اس کا اعتراف کرتا ہوں،
کھلے دل سے, کھلے دماغ سے, اور آپ پر یہ چھوڑتا ہوں کہ وہ میری غلطی تھی یا میں نے کسی عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا جس کا اشارہ آپ نے فرمایا. میرے گھر والوں نے بھی میری مخالفت کی, تمام لوگوں نے, کچھ علماء نے فتوے بھی لگائے, میرا بائیکاٹ بھی کیا گیا. آج جو حالات ہیں ان کی روشنی میں مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو میں نے کیا تھا اس وقت بہت اچھا قدم تھا. وہ جو میں نے اس وقت کیا تھا, میری غلطی یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ مسلمان کی آنے والی تکلیفوں کو وقت سے پہلے محسوس کر لیا. یہ اللہ کا کروڑوں بار احسان ہے مجھ پر کہ میں وقت سے پہلے محسوس کر لیتا ہوں. غلطی میری یہ ہے کہ میں وقت سے پہلے ان تکلیفوں کا اظہار کر دیتا ہوں اور ان تکلیفوں کو سے بچنے کے کوششیں شروع کر دیتا ہوں. لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آنے والے وقت میں ہمیں کن تکلیفوں سے گزرتا ہے. میں اس کا علاج کرنے نکل جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ توقیر نے یہ غلط کام کر دیا. دیوبند میں ان کے مسلک کی حمایت میں نہیں گیا تھا, میں ان سے مسلکی اتحاد کرنے نہیں گیا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ وہ تمام پارٹیاں, وہ تمام ہندووادی سنگٹھن, وہ تمام لوگ جو ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں, ہمیں ایک دوسرے کو مسلمان جانے یا نہ جانے, وہ ہمیں مسلمان نہیں جاتے. ہمیں کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہے, شرک کرتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے, توہین رسالت کرتے ہیں. لیکن ان کا عقیدہ ان کے ساتھ, ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ, اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ درست ہے. ہم سچے مسلمان ہیں الحمدللہ. میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ اپنے عقیدے پر رہتے ہوئے کلمے کے شامیانے کے تلے تمام لوگوں کو, وہ تمام لوگ جو مسلمان سمجھے جاتے ہیں, ابھی پچھلے دنوں جیسے ناصر اور جنید کا قتل کیا, وہ کس برادری سے تھے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی کوئی یہاں نہیں بتا سکتا, اور وہ کس مسلک سے تھے. تو میرا مقصد یہ تھا کہ ہمیں تقسیم کیا جا رہا, اور اب آپ کے تقسیم کا عالم یہ ہے کہ اب آپ میں ہی, آپ چاہے سنی ہو یا دیوبندی ہو, آپ میں تقسیم کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی, اگڑے اور پچھڑے. جی بے شک. ہمارے یہاں شریعت میں اگر کوئی انصاری یا منصوری اگر ہم سے بہتر عالم ہے تو ہمارا امام بن سکتا ہے. مسجد میں تمام مسجد میں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہے, جو مسلمان ہے وہ ہمارے برابر کا ہے. نہ ہمارے یہاں چھوٹا کوئی ہے نہ کوئی بڑا ہے. بڑا اور چھوٹا اپنے اعمال کی بنیاد پر تو ہو سکتا ہے, لیکن اپنی برادری کی بنیاد پر کوئی چھوٹا یا بڑا ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا. یہ اگڑے اور پچھڑے کا جو فتنہ ہے یہ ان لوگوں کے یہاں سے ہمارے یہاں آیا ہے. برادری بات جو آیا ہے وہ ان لوگوں کے یہاں سے, کیونکہ ہندوستان کے جو غیر مسلمان ہوئے انہوں نے اپنے طور طریقے مسلمانوں میں داخل کر دیے. جیسے جہیز کا فطرہ ہے وہ ہمارے یہاں کہاں سے آیا, جیسے برادری واد ہے وہ ہمارے یہاں کہاں سے آیا. برادری واد تو 1400 برس پہلے ہوا کرتا تھا, 1500 برس پہلے خونی جنگیں ہوا کرتی تھی, لوگ قبیلوں میں بیٹھے ہوئے تھے. لیکن حضور تشریف لائے اور لوگوں نے ایمان لانا شروع کیا, تو جو مسلمان ہوتا گیا وہ تمام قبیلوں سے اوپر اٹھ کر مسلمان بنتا چلا گیا, اچھا اور سچا مسلمان بنتا چلا گیا. تو اس وقت جو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے, میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس حضور نہیں تھے, اس لیے دنیا قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی. لیکن آج ہمارے پاس قرآن بھی ہے, ہمارے پاس دنیا کا سب سے بہترین کتاب بھی ہے اور دنیا کا سب سے بہترین مبلغ بھی ہے. اس کے باوجود ہم جہالت کی اس گرد میں دفن ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اس وقت قبیلوں میں بیٹھے ہوئے تھے, آج برادریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں.
یہ اس زمانے سے زیادہ بڑا جہالت کا دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جہالت کو آپ ہی تمام لوگ دور کر سکتے ہیں. یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. میں جو کام کر رہا ہوں یہ بہت میرے پاس آسانی کا راستہ تھا، بلکہ ہے. الحمدللہ اعلی حضرت کا خون میری رگوں میں ہے، اور اس حیثیت سے میں جہاں بھی جاؤں گا لوگ عزت دیں گے، احترام کریں گے، نذرانے بھی دیں گے، دست بوسی بھی کریں گے، قدم بوسی بھی کریں گے. مجھے کوئی تکلیف پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. پیروں کے خاندان سے ہوں، پیر بن جاؤں. مغیر شریف سے بھی مجھے خلافت حاصل ہے. پیر بن جانا بہت آسان ہے، بیٹھے بیٹھے تبلیغ کر لینا بہت آسان ہے. لیکن یہ جو میں نے مشکل راستہ اختیار کیا ہے وہ صرف اس لیے کیا ہے کہ ہمارے پاس آسانی کے راستے ہیں، لیکن ہماری قوم کی راہوں پہ کانٹے بکھرے ہوئے ہیں. ان کانٹوں کو بیننا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اعلی حضرت والے ہیں تو ایمانداری سے ہماری قوم کے راستے میں جو کانٹے بو دیے گئے ہیں ان کانٹوں کا علاج کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو میں جو کر رہا ہوں، رام لیلا گراؤنڈ میں ہمارا پروگرام ہونے جا رہا تھا 18 اکتوبر. 18 اکتوبر کو رام لیلا گراؤنڈ میں ہمارا پروگرام تھا، اور ہمیں امید تھی کہ بھاری مجمع ہوگا کم سے کم 1 لاکھ سے اوپر. لیکن انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ آئی کہ مجمع 5 لاکھ سے تجاوز کر رہا ہے. تو حکومت خوفزدہ ہو گئی، پولیس خوفزدہ ہو گئی، اور انہوں نے ہماری پرمیشن کو کینسل کر دیا. ہم نے احتجاجاً اس زیادتی کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی. اپیل میں ہم نے اپنی پریشانی رکھی کہ لاکھوں روپیہ ہمارا برباد کروایا گیا. ہمیں پرمیشن دی گئی، ہم نے گراؤنڈ بک کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے پرمیشن ہماری جو کینسل کر دی. یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے. تو کورٹ نے ہماری بات کو سنجیدگی سے سنا، اور انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ فی الحال حالات اس قسم کے ہیں کہ تمام تہوار سر پہ ہیں، دیوالی ہے اور کیا کیا ہے، تو مناسب یہ ہوگا کہ دیوالی کے بعد آپ اپنا پروگرام کیجئے. ہم نے کہا بہت بہتر ہے، دیوالی کے بعد کر لیں گے. اب دیوالی کے بعد جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے ہمیں 18 دسمبر تاریخ دی. 18 دسمبر پولیس نے حتی الامکان کوشش کی کہ ہمیں پرمیشن نہ ملے. پھر جب پولیس کو یہ اندازہ ہوا کہ پرمیشن انہیں دے دی جائے گی تو پولیس نے ایک شرط ہم پہ لگوا دی، کنڈیشن لگوا دی کہ ان کے پروگرام میں بھیڑ زیادہ آنے کا اندیشہ ہے، ہم انتظام نہیں کر پائیں گے. ان پر یہ پابندی لگائی جائے کہ 10,000 سے زیادہ لوگ نہیں آئیں گے. تو پرمیشن اگر اچھے ہمارے پاس ہے اور اتنی مضبوط ہے کہ اس میں پولیس نہ ہماری پرمیشن کینسل کر سکتی ہے، نہ کسی قسم کی مداخلت کر سکتی ہے. ہم اگر اپنا پروگرام کرنا چاہیں اور پولیس کو کوئی اعتراض ہو تو پولیس ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کرے گی، بلکہ جا کے کورٹ میں درخواست کرے گی اور کورٹ ہم سے جواب طلب کر سکتا ہے. پولیس کے اختیارات یہاں پہ ختم ہو چکے. لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر رام لیلا گراؤنڈ میں پروگرام کیا جاتا تو بہرحال 10,000 سے میرا مجمع تجاوز کرتا،
اور پھر ان لوگوں کو مجھ پر مقدمے قائم کرنا یا میرے لوگوں پر مقدمے قائم کرنے کا موقع مل جاتا کہ اور یہ ہوتا کہ عدالت کی حکم عدولی ہوئی ہے. تو میں نے کورٹ کی پرمیشن کے حوالے سے کورٹ میں یہ عرضی دی ہے کہ مجھے کم سے کم 50,000 کی پرمیشن دی جائے. اس سے کم میں میرا گزارا نہیں ہوگا. میرے لوگ آئیں گے تب میرے اوپر مقدمہ ہو یا میرے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو, ان کو روکا ٹوکا جائے, تو اس کے لیے میں تیار نہیں ہوں. مجھے کم سے کم 50,000 کا مجمع کی اجازت دی جائے. تو 18 تاریخ کا چونکہ اعلان ہو چکا تھا تو لوگوں نے کہا کہ 18 کا اعلان ہو چکا ہے تو میں نے کہا رام لیلا گراؤنڈ میں نہیں کرنا ہے, 50,000 کی پرمیشن ہوگی تبھی کریں گے. تو لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ فی الحال ایک کام یہ کیجئے کہ پہلے پورا گاؤں بلایا جا رہا تھا یا پورا مدرسہ بلایا جا رہا تھا, تو اب مدرسے کے علماء کو ہی بلا لیجئے اور ایک چھوٹی میٹنگ, چھوٹی پنچایت کہ دور حاضر میں اس وقت مسلمانوں کو کیا طریقہ کار اختیار کیا جانا چاہیے, اس پر ایک اتفاق رائے بنا لیا جائے. تو کچھ دانشور حضرات, کچھ علماء, اور عوامی جلسہ نہیں رہے گا. تو یہ ایک ایوان غالب بک کیا گیا ہے آپ لوگوں کو. مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میں اتنی تکلیف سے یہاں تک آیا ہوں آپ کو دعوت دینے, تو آپ لوگوں کو کتنی تکلیف ہوگی. تو میرا پروگرام 10 بجے سے انشاءاللہ 2 بجے تک رہے گا, اور میری درخواست یہ ہے کہ جیسے ہم نے ابھی تک اپنا دکھایا ہے کہ ہم نے 20,000 بلائے تھے کہ سر پہ کفن بن کے آؤ, تو لاکھوں پہنچ گئے تھے. تو اس وقت ایک زمانہ تھا جب طاقت حاصل کرنے کے لیے, حکومت حاصل کرنے کے لیے, اپنی بات منوانے کے لیے سر کاٹنا پڑتا تھا, سر کٹانا پڑتا تھا. آج اللہ نے آپ کے سامنے بہت آسانی کا راستہ بنا دیا ہے. آج نہ آپ کو سر کاٹنا ہے نہ سر کٹانا ہے, صرف سر دکھانے ہیں. اگر سر دکھا دو گے تو انشاءاللہ تم جو چاہو گے وہ اپنی بات منوا لو گے. تو اگرچہ بہت بڑا ہال نہیں ہے, لیکن کورٹ ہم سے ڈرا ہوا ہے, پولیس ہم سے ڈری ہوئی ہے کہ یہ بلائیں گے تو لاکھوں آ جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ ہال میں ہم بلائیں اور ہم چند لوگ بیٹھے ہو, منتظمین بیٹھے ہو, اور میسج دیے جائے کہ بھئی ان کے بلانے سے تو اتنے لوگ آئے ہیں. تو آپ لوگوں کے پاس درخواست کرنے آیا ہوں کہ میں جو کام کر رہا ہوں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے, تو اور یہ اگر لگتا ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے, تو اس ثواب کے کام میں آپ کو شریک ہونا چاہیے. اللہ مجھے ثواب عطا فرمائے, اللہ میرے اس کام میں آپ شریک ہو تو آپ بھی ثواب دارین کے مستحق بنیں. تو ثواب دارین وہ والا نہیں چاہیے ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے علماء ایسے ایسے جید علماء بیٹھے, ان کو دیکھنا بھی ثواب, ان کو سننا بھی ثواب. ایسا ثواب ہمیں نہیں چاہیے. مجاہدانہ قدم جب تک نہیں اٹھایا جائے گا, قربانی کا جذبہ اگر نہیں دکھایا جائے گا, قربانی کا جذبہ دکھا کر نکلو, اپنے سر پہ ٹوپی لگا کے. اپنی شناخت چھپانی نہیں ہے, ہمیں اپنی شناخت بنانی ہے. ہمیں وہ حوصلہ, میں تو فلسطین کے اس بچے کو یاد کرتا ہوں. اس بچے سے کسی پریس کے نمائندے نے پوچھا کہ بڑے ہو کے تم کیا بننا چاہتے ہو, ڈاکٹر بننا چاہتے ہو یا انجینئر بننا چاہتے ہو؟ اس بچے کا جواب سن کے میری روح کانپ گئی. وہ بچہ کہتا ہے کہ ہمیں بڑا ہی کم ہونے دیا جاتا ہے.
उन बच्चों में ये जज्बा है। हम लोगों का जज्बा कहां मर गया? क्या हिंदुस्तान में रहकर हम इसी तरह बुज़दिली, बेइज्जती और जिल्लतों की जिंदगी बसर करते रहेंगे, या अपने मुस्तक़बिल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी इज्जतों के लिए हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस करेंगे? ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। मैं एक मैसेज आप तक लेकर आया हूं। इस मैसेज को आप जहां तक पहुंचा सकते हो, लोगों में ये रुझान पैदा कीजिए कि अगरचे हॉल छोटा है, लेकिन आप जब पहुंचेंगे तो बात दूर तक पहुंचेगी। आप लोगों को आना चाहिए, आप लोगों को अपने साथियों को बुलाना चाहिए। बात मेरी थोड़ी तवील हो गई। मैं चाहता हूं कि लोगों में जो बुज़दिली भर कर गई है, इस बुज़दिली का कुछ इलाज होना चाहिए। और मुकदमा होगा तो मुझ पर होगा, जेल जाऊंगा तो मैं जाऊंगा। मैं आपको मदऊ कर रहा हूं, आपका नंबर आने नहीं दूंगा। पहले मेरा नंबर आएगा, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। तो जब तक मैं महफूज हूं, इंशाअल्लाह तुम महफूज हो, बेखौफ होकर आओ। और अगर मैं ना रहा तो मुझ जैसे और बहुत से हैं जो आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। तो अपनों की राह में कांटे बोना छोड़ दो, अपनों की नियत पर शुबा करना छोड़ दो। अगर मेरे उस फैसले को मुखालफत ना की गई होती, मुझसे नाराजगी का इजहार ना किया हो गया होता, मेरा बाइकआउट ना किया गया होता, तो जो आज मुल्क के हालात हैं, ये हालात ना बने होते। अगर उस वक्त मेरी बात को समझ लिया होता तो आज ये जिल्लत और ये रुसवाई और ये तंग दामनी जो हमारा मुकद्दर बन गई है, ये हमारा मुकद्दर ना बनी होती। लेकिन मेरे फैसले को गलत समझा गया और मेरे फैसले को यह समझा गया कि तौकीर ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। आपने अपना नुकसान किया है। उस वक्त के हालात में और आज के हालात में ये फर्क है कि उस वक्त फिर भी हमारे अंदर थोड़ी बहुत हौसला था, लेकिन आज हमारा हौसला बिल्कुल टूट चुका है। हमें दिखाना है कि हम सच्चे मुसलमान हैं, और सच्चा मुसलमान, हमारे तो चचा का शेर है कि बोल दो, हाँ बोल दो, बढ़कर कलाई जुल्म की, तुम गुलामे मुस्तफा हो, बुज़दिली अच्छी नहीं, उनके दर की भी अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। हमारे पास सरवरी का रास्ता था, लेकिन ये कांटों भरा रास्ता चुना है। अगर इस रास्ते पर आप लोगों ने हमारा ताउन न किया, हमारे साथ तासुब किया, तो जो हाल है इससे और बद से बदतर होने के इम्कानात हैं। बेहतरी की कोई सूरत नजर नहीं आती है। अगर आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, अभी एक बात ये समझ लीजिए, मुझे सियासी कहा जाता है। मेरा रब जानता है कि मैं सियासी नहीं हूं, मैं किसी ओहदे का ख्वाहिशमंद नहीं हूं। अल्लाह ने जो मुझे अता किया है वो इतना है कि मैं खर्च करता रहूं, खत्म नहीं हो। आला हजरत ने दौलत जमा नहीं की, मुफ्ती आजम जितनी चाहते दौलत जमा कर लेते, मुफ्ती आजम ने दौलत जमा नहीं की। लेकिन आला हजरत और मुफ्ती आजम जो छोड़ कर गए, उनकी नस्लें उसको खर्च करती चली जाए, वो खत्म नहीं होने वाला। तो हम दौलत किसके लिए जमा करके छोड़ के जाए? हम दौलत नहीं चाहिए, कोई ओहदा नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं, अल्लाह ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें तौकीर नाम दिया है, और नाम के असरात जरूर मुरत्तब होते हैं। और मैं मुसलमानों के विकार का काम कर रहा हूं। मैं दौलत जायदाद हासिल करने का या किसी और किस्म के ओहदे हासिल करने का काम नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपके इज्जत व विकार का काम कर रहा हूं। तो तौकीर से जिसे नफरत, वो अगर तौकीर चाहे तो तौकीर कैसे पाओगे? तौकीर अगर तुम्हें अच्छा लगता है, तौकीर का काम अगर अच्छा लगता है, तो इंशाअल्लाह बाइज्जत और बावकार बनने में हम कामयाब हो जाएंगे। तो हमें अपनी
قوم کو اپنی ملت کو باعزت اور باوقار بنانا ہے، بزدلی دور کرنی ہے اور قربانی کا جذبہ اپنے لوگوں میں پیدا کرنا ہے۔ ہم اس لیے آپ لوگوں کے درمیان آئے ہیں۔ میں ایک پیغام آپ تک لے کر آیا ہوں اور آپ سے جو درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس پیغام کو آپ امانت سمجھیں، اس پیغام کو اپنے پر ختم نہ ہونے دیں، بلکہ اس امانت کو آپ کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ میرے اس پیغام کو اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں، اپنے رشتہ دار میں جہاں تک ممکن ہو سکے میرے اس پیغام کو پہنچائیے۔ اور 18 تاریخ کو کوشش یہ کیجیے کہ 10 بجے تک اگر آپ وہاں پہنچ جائیں گے، کیونکہ جام وام کا چکر رہتا ہے، تو میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ 10 بجے تک وہاں پہنچ جائیں اور انشاءاللہ میں آپ کے لیے کرسیاں بچھا کر آپ کا انتظار کروں گا اور دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آپ کی مشکلوں کو حل فرمائے اور ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرمائے، ہمارے ملک کی ترقی اور خوشحالی ہو۔